حقیقی جو عشق ہے، عشق حقیقی کی بات کروں، جب آپ کو خدا اور رسول سے ہو جائے نا تو پھر ان کے رستے میں اپنے سارے مال کو لٹا دیں۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ 40,000 دینار تھے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ جناب ابو بکر پاک نے اس 40,000 میں سے 7 ان غلاموں کو آزاد کیا، 7 ان غلاموں کو آزاد کیا جن کو اسلام کی خاطر تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ ان میں پہلا نام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میں مولانا روم سے حضرت سیدنا بلال کے خریدنے کا مختصر سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت بلال امیہ کے غلام تھے، یہ کافر تھا۔ جناب ابو بکر پاک کا گزر ہوتا تو جیسے ہم گلیوں سے، گراؤنڈ سے، پارک سے گزرتے ہیں نا، تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال کو لٹایا ہوا ہوتا اور کوڑے مار رہا ہوتا۔ بلال اونچی آواز سے کہہ رہے ہوتے تھے احد احد کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے۔ ایک دن نا حضرت جناب ابو بکر پاک قریب تشریف لے گئے، کہنے لگے بلال آہستہ ذکر کیا کرو نا، اللہ سن لیتا ہے، اونچا جب ذکر کرتے ہو نا تو تمہیں یہ مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تمہیں تکلیف نہ ہو میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ تشریف لے گئے، کچھ دن گزرے تو پھر گزر ہوا تو وہیں پر حضرت بلال کو پھر کوڑے مارے جا رہے تھے، اور باواز بلند حضرت بلال کہہ رہے تھے احد احد۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس چلے گئے، کہنے لگے بلال کہا تھا آہستہ بولو، اونچا پکارتے ہو تو وہ تمہیں آ کر تمہاری صدائیں سن کر مارتے ہیں۔ حضرت بلال کہنے لگے ابو بکر پاک میرے محسن ہیں آپ، یہ زبان بند ہو جائے گی، اس زبان سے آواز آہستہ ہو جائے گی، میرے جسم کا انگ انگ خدا کی صدائیں لگاتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرضی پیش کی حضور میں آج دیکھا ہے میں نے بلال کو بہت ظلم ہو رہا ہے بلال پر، آج میں بلال کو خریدنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ جو 40,000 دینار تھے ان میں سے حضرت بلال حبشی کو خریدنے کے لیے جانے لگے۔ آپ اس کو سوچیں تو صحیح ذرا کہ جب حضرت ابو بکر پاک نکلے نا گھر سے تو حضور نے بلا کر کے ابو بکر بلال کو خریدنے لگا ہے، میرا حصہ بھی شامل کر دینا، میرا حصہ بھی شامل کرنا۔ یہ بلال حبشی کی کیا شان ہے کہ جس کے خریداروں میں اللہ کا نبی موجود ہو۔ جناب حضرت ابو بکر پاک تشریف لے گئے، امیہ سے کہنے لگے اچھا غلاموں کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے آپ دیکھیں نا منڈی میں چلے جائیں سٹال لگے ہوتے، اسی طرح غلاموں کے باقاعدہ سٹال لگا کرتے تھے، گلے میں رسیاں، پیروں میں زنجیریں، اور غلام کھڑے ہوتے، خریدار جاتے، کہتے یہ غلام خرید رہا ہے، اس میں خصوصیات کیا ہیں؟ کہتے یہ غلام ہے لکڑی کا کام اچھا کر لیتا ہے، یہ بوجھ اچھا اٹھا لیتا ہے، یہ معماری کا کام اچھا کرتا ہے۔ ہر غلام کا فن بتایا جاتا، اس حساب سے اس کی قیمت لگائی جاتی۔ اب یہ غلام تو ایسا تھا نہیں، کبھی کبھی اشیاء کا معیار دیکھ کر اس کی قیمت لگائی جاتی ہے، اور کبھی کبھی خریدار کا معیار دیکھ کر قیمت لگائی جاتی ہے۔ جو چیز خریدی جا رہی تھی لوگوں وہ بھی کوئی عام نہیں تھی، وہ رسول اللہ کا عشق اپنے اندر ڈال کر بیٹھی تھی، اور جو خریدار تھے وہ بھی کوئی عام نہیں تھے، ایک طرف اللہ کا رسول تھے اور دوسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ امیہ ریٹ بڑھا رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، کہنے لگے آج جتنا ریٹ بڑھاتے جاؤ ہم تمہیں پیسے دے کر بلال کو خریدنے کے لیے آئے۔ جس دن حضرت بلال حبشی کو خریدا نا اس دن حضرت بلال کو اتنا مارا گیا کہ جا رہا ہے، سینے پہ پتھر ہے، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اور حضرت بلال بے ہوش پڑے ہوئے۔ اب جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اب بازار میں غلام کھڑا ہے، اس کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں۔ بلال کی خصوصیات کیا تھی؟ بے ہوش پڑے ہوئے تھے،
اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے اسی غلام کو خریدنا ہے۔ آپ نے حضرت بلال کو اٹھایا، جب ریٹ طے ہو گیا حضرت بلال کو اٹھایا، آپ نے اپنی باہوں میں لیا، وہ تو بے ہوش حالت میں تھے، پاؤں گھسیٹ رہے ہیں حضرت بلال کے، اور سیدھا آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حضور میں آپ کے غلام کو لے آیا ہوں۔ جب حضرت بلال کو وہاں سے جناب حضرت ابوبکر پاک نے لیا نا، امیہ کہنے لگا ابو بکر میں تجھے بڑا دانا تاجر سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا تو بڑا سمجھدار ہے، بڑے اچھے سودے کرتا ہے، لیکن تو بھی کسی کام کا نہیں نکلا، اس غلام کا سودا کیا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اتنی بڑی قیمت دے دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے امیہ بات سن، اگر میرے پاس کوئی سلطنت ہوتی نا، آج اگر تو وہ سلطنت کی ڈیمانڈ بھی کرتا تو رب کعبہ کی قسم ہے بلال کے لیے ساری سلطنت کو میں دے دیتا۔ مولانا روم یہاں پر لکھتے ہیں کہ جناب ابوبکر پاک نے یہ کہا کہ جب پرانے وقتوں میں قافلے سفر کیا کرتے تھے تو ڈاکو آ کر ان کا مال لوٹ نہ لیں، زیور لوٹ نہ لیں، وہ اپنے سونے پر کالا پانی چڑھا لیتے تھے تاکہ وہ سونا پتھر لگیں۔ تو حضرت جناب ابوبکر پاک نے کہا کہ یہ تیرے سامنے تو اس کا رنگ کالا ہے، اصل میں تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں یہ سونا ہے، یہ کیا ہے؟ سونا ہے۔ اور پھر غلامی کی زندگی چھڑا کر ابوبکر پاک نے کیا کیا تھا؟ رسول اللہ کے قدموں میں جا کر پیش کیا اور عرضی پیش کی، یا رسول اللہ ابوبکر بھی آپ کا غلام ہے اور بلال بھی آج سے آپ کی غلامی میں آتا ہے۔ پھر سرداری نظام ہو، جو سردار ہوتے ہیں مختلف پنجاب میں، سندھ میں، مختلف علاقوں میں وڈیرانہ جو سسٹم ہوتا ہے وہ تو لو کاسٹ، جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، کہتے ہیں یہ تو کمی ہے، یہ ہمارے قدموں میں بیٹھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جید صحابہ جو سردار ہوتے تھے ان کی موجودگی میں حضرت بلال سے کہا چبوترے پر چڑھ کے اذان دو، تمہارا وہ مقام ہے، ہم غلاموں کے حقوق دینا جانتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو آپ نے اپنا مؤذن بنا لیا، یہ مقام عطا کیا۔ اور پھر جب معراج کی رات واپس آئے نا حضور نے فرمایا میرا بلال کدھر ہے؟ یا رسول اللہ بلال ادھر ہے۔ حضور نے فرمایا بلال یہ کون سا عمل کرتے ہو؟ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو مجھے نا قدموں کی آہٹ کی آوازیں آ رہی تھی، تو میں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ قدموں کے چلنے کی آواز کس کی ہے؟ تو جناب جبریل نے بتایا یہ آپ کا غلام زمین پر چل رہا ہے جس کا نام بلال ہے۔ بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی جاتی ہے؟ عرض کی حضور میں تحیت المسجد پڑھتا ہوں، بس یہ ریگولر پڑھتا ہوں، ان نوافل کی برکتوں کی وجہ سے اللہ نے اپنا قرب عطا کیا ہوا ہے۔